بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم شہنشاہ وفا ابی الفضل العباس علیہ السلام سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مرجعیت کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے اور اس میں تھوڑی سی توضیح بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہاں یہ پروگرام یا کاشف الکرب، شہنشاہ وفا جو دکھ کو، درد کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا۔ آج پاکستان میں مومنین پاکستانی مصیبت میں ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، افضل المعروف اغاثۃ الملہوف، نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد کرو جو مشکل میں ہیں۔ ابھی پانی میں گھرے ہوئے لوگوں سے زیادہ کوئی مشکل میں نہیں ہے۔ زمین پہ جو کچھ ان کا تھا وہ پانی کے نیچے چلا گیا ہے، ان کے گھر خراب ہو گئے ہیں اور خدا کے آسمان تلے وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ بہت سے نیک لوگ مدد کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نے جب یہ بات مرجع اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی بارگاہ میں رکھی تو آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ آپ نے اجازت دی ہے کہ لوگ اپنے سہم امام کا آدھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے خود سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہمارا آپ تک پہنچا اور اس میں پھر وضاحتوں کی بھی ضرورت تھی، میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آج کل AI کا زمانہ ہے، پتہ نہیں یہ ریئل تھا یا فیک تھا۔ تو یہ کربلا ٹی وی سے نشر ہو رہا ہے، یہ ریئل ہے، پچھلا بھی فیک نہیں تھا۔ یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے اور میری خود بیت مرجعیت میں یہ بات ہوئی ہے اور یہ بات تفصیل سے ہوئی اور میں تفصیل سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سہم امام یعنی امام کا حصہ امام کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں ہو سکتا۔ امام یا نائب امام اجازت دے، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں ہو سکتا۔ مرجعیت کے پاس یا ان کی اجازت سے سہم امام لگتا ہے اور انہوں نے اپنے وکلاء کو اور خاص بندوں کو جو معرفت رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں لگنا چاہیے اور کس میں امام کی خوشنودی ہے، وہاں یہ پیسہ لگانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ابھی یہ احسان ہے مرجعیت کا کہ مرجعیت نے اجازت دی تمام لوگوں کو کہ وہ اپنا خمس کا سہم امام کا حصہ پورشن آدھا 50% خود سے سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے۔ خمس دو حصوں میں ہوتا ہے، آدھا 50% سہم امام ہوتا ہے، 50% سہم سادات ہوتا ہے اور یہ امام کی ملکیت ہوتی ہے، یہ حق زہرا ہے۔ تو سہم سادات ہے، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ میں نقل کر رہا ہوں سارے گفتگو میں، وہ آپ خود سے سیلاب زدگان ہوں یا باقی مستحق سادات ہوں انہیں دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سید ہو، فقیر ہو، اس کے پاس خرچ نہ ہو سال کا، اور متدین ہو، نماز روزے حجاب کا پابند ہو۔ جو دوسرا حصہ ہے سہم امام، اس سہم امام میں بھی یہ امام کا لطف ہے کہ نائب امام نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ سہم امام میں بھی اولویت فقراء کو ہے، یعنی سب سے پہلے فقراء کو دیکھا جائے گا، ایتام آل محمد تک مدد پہنچائی جائے گی اور اس کے بعد باقی پروجیکٹس جو کچھ باقی پروجیکٹس ہیں، باقی مصارف ہیں۔ یہاں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ایسے خرچ ہو کہ اس میں امام کی رضا معلوم ہو۔ امام کا پیسہ ہے، امام کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا۔ جو تفقہ فی الدین رکھتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس پیسے کو کہاں خرچ ہونا ہے، کہاں خرچ نہیں ہونا ہے۔ اور اس پیسے کے خرچ ہونے کے روایات کی روشنی میں اصول و ضوابط ہیں، جن اصول و ضوابط کے تحت اس پیسے کو خرچ ہونا ہوتا ہے۔ اب عمومی اجازت ہے، یعنی ہر شخص اس مصرف میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے خود سے۔ وَإِلَّا آپ خمس سہم امام خود سے خرچ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کیس ٹو کیس۔
یا جن انسٹیٹیوشنز کو یا جن شخصیات کو یہ اجازت حاصل ہوتی ہے وہ آگے اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کیس میں، سیلاب کے کیس میں، کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ اس سارے پروسیس میں اگر جاتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں اور وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر وہ اجازت دیتے ہیں، تب تک ہو سکتا ہے بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں، بہت سے لوگ مشکل میں راتیں گزاریں اور ان تک ان کا آپ کی مدد نہ پہنچے۔ آپ 50% سہم امام خود سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی شرائط ہوں گی جو شرائط ہیں سہم امام کے خرچ ہونے کی، امام کی رضایت کی۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ جو یہ پیسے جس کو دیے جا رہے ہیں وہ مومن ہو، وہ متدین ہو، وہ نمازی ہو، وہ ولایت امیر المؤمنین پر ہو۔ جو اس فریم میں نہیں آتا اس کی مدد کیجئے، تمام سیلاب زدگان کی مدد کیجئے، لیکن پھر وہ اپنے پیسوں سے کیجئے، جنرل ڈونیشن سے کیجئے۔ جو خمس کا پورشن ہے اس پورشن میں آپ صرف ان مومنین کی مدد کر سکتے ہیں جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، اور اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے اگر ابھی بھی جن کو سمجھ میں نہ آئی وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں تو آگو ہوں ہر اس فرد کے لیے جس نے ایک قدم اٹھایا ہو ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، میں ان کی طرف سے نائب و زیارہ ہوں، ان کی طرف سے زری تھام کر مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے سے یہ درخواست کروں گا کہ ان تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے، ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے، اور انہیں جو اس آفت زدہ مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کو ہر قسم کے آفات سماوی و ارضی سے محفوظ و مصون فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کربلا ٹی وی کا اور آپ تمام مومنین کا جنہوں نے اس پیغام کو، مرجعیت کے پیغام کو کا استقبال کیا اور اس پہ لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کی، مومنین کی مدد کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ان تمام مومنین کو، ان تمام لوگوں کو جو یہ بہترین عمل انجام دے رہے ہیں، میرا سلام اور ان کا سلام۔ میں بارگاہ امیر المؤمنین میں، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں، اور ابھی اس پروگرام کے بعد سے انشاء وفا جو جعلی آپ دیکھ رہے ہیں، ذریعہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اسے تھام کر آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ خدایا ہم سب کو دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔